یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ادھر سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. تو بیٹے کہنے لگے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم اے ابا جان، انک لفی ضلال، ضلال کہتے ہیں گمراہ آدمی کو، یہ عرب کے عرف کے مطابق بات ہوئی. اور جب ہم اس کا معنی کریں گے تو کہیں گے امام احمد رضا فاضل بریلوی فرمائیں گے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے بھائیوں نے کہا ابا جان آپ تو یوسف کی پرانی محبت میں پڑے ہو، شان نبی کے مطابق ترجمہ ہو. اور جب یہی لفظ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب امام الانبیاء کے بارے میں کہے گا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَوَجَدَكَ، ہم نے آپ کو پایا ضَالًّا، وہاں گمراہ کا معنی نہیں کریں، وہاں اس سارے سیاق کلام کو دیکھیں گے. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ جب چند آیات نازل ہونے کے بعد وحی رک گئی، وحی کی جو لذت جس میں مصطفیٰ کو مل رہی تھی وہ نہیں آئی، بے چینی ہوئی، اضطراب ہوا، وحی کے نزول کی تمنا ہوئی. آپ کبھی باہر تشریف لے گئے، کبھی اندر آئے، کبھی باہر چلے گئے. جب باہر نکلے تو کافروں نے کہا آج کوئی آیت نہیں آئی، پھر باہر نکلے تو کافروں نے کہا لگتا ہے آپ کا رب ناراض ہو گیا آپ سے. ان چیزوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرے حبیب آپ تڑپ رہے تھے تو ہم نے آپ کو راہ دکھا دی. تو جس کیفیت میں ہم بات سنیں گے اس کو اپنے عرف کے مطابق ہم ڈھالیں گے. تو ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ میں اس رات میں جبرائیل کو بھیجتا ہوں، فرشتوں کو بھیجتا ہوں تاکہ میرے لوگوں کو سکون بخشے، معانقہ کرے، ان سے مصافحہ کرے، ان کی دل کی تسلی اور تشفی کرے، آنسو بہیں ان کے. اور جب آنسو بہیں تو سمجھ لو آج لیلۃ القدر ہے، آج. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں امت پر احسان کیا. پوری دنیا کی مساجد، پوری ماں سوائے ایک خاص مکتبہ فکر، پوری دنیا کی مساجد میں رمضان میں قرآن سنایا جاتا. رمضان میں کہیں ترتیب اور ہے، کہیں ترتیب اور ہے. حرم میں ترتیب ہے، وہ 1 سپارہ روز پڑھتے ہیں، ایک پیج زیادہ کر لیا، 29 دنوں میں 30 ہو. ہمارے ہاں 16 دن سوا سپارہ پڑھتے ہیں، 9 دن پڑھتے ہیں ایک سپارہ، اور آخری دن 2 دن آدھا سپارہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. کراچی کی ترتیب لانا، کراچی میں پٹھان وہ روز ٹائم نہیں دے سکتے، وہ کہتے ہیں 10 پارے 3 دن میں سنا تو تراویح پوری ہو گئی بس ختم. یہاں کے تو لوگ 10 پارے سن ہی نہیں سکتے، یہاں کے لوگ تو نہیں سن، ان کا اسٹیمنا نہیں بنا ہوا، وہ پٹھانوں کا اسٹیمنا بڑا. عبدالعظیم یوسف صاحب کہتے ہیں وہاں 10 پارے. وہاں مولانا صاحب النورانی صاحب اپنی حیات میں اپنی مسجد میں تہجد میں بھی قرآن سناتے تھے. تہجد میں بھی 12 رکعتیں پڑھتے تھے اور ہر رکعت میں ایک پاؤں پڑھتے تھے، تو 12 میں پاؤں پڑھے تو 12 پاؤں ہو گئے تو 30 سپارے ہو گئے. روز تہجد میں 30 سپارے سناتے تھے، مزاج بنا ہوا تھا ان کا. میں نے قرآن مجید سنا، پورا سنا کیسے 14ویں سپارے میں بس ایک دفعہ وہ ایسے ہلکا سا ایسے رکے تو ایسے پانی بہ رہا تھا جیسے سمندر بہ رہا تھا. سبحان اللہ. تو جو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، محبت سے اس کو پڑھتا ہے، جب شعور ختم ہو جاتا ہے نا تو لاشعور میں قرآن سمایا ہوا ہوتا ہے. پھر وہ گالی نہیں نکالتا، پھر وہ برا بھلا نہیں کہتا. پھر جب وہ بیہوش بھی پڑا ہوتا ہے نا تو وہی پڑھ یاسین والقرآن الحکیم. اور جنہوں نے گالیاں نکالی ہوتی ہیں، جنہوں نے دنیا داری کی ہوتی، ایسے ایسے منہ کھلو کر دیکھیں. اس لیے اپنی آخرت کی بقا کے لیے، اپنی دنیا کے اختتام کے اچھا ہونے کے لیے اس کے ساتھ وابستہ ہونا. آج ہر بندہ یہ تقاضا کرتا ہے میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، ہر بندہ تقاضا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے فرمایا 3 گابن اونٹنیاں چاہیے. یہ اس وقت کا بہترین متاع تھا. 3 سرخ اونٹنیاں جس کے اوپر ڈبل کوہان لگی ہوتی ہے، ایک لفیسا اسٹے پیچھے ہوتا ہے، ایک آگے ہوتا ہے، بہترین سیٹ بنی ہوتی ہے بغیر وہ اوپر لگائے ہوئے. فرمایا چاہیے 3. کتنی؟ 3 پراڈو، لیموزین، BMW،
روز رائل چاہیے؟ تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا نہیں میں تو بہت صوفی آدمی، میں تو مسکین ہوں، میں نے تو نہیں چاہیے، میں تو بس 3 وقت کی روٹی مل جائے تو بس بڑا۔ آپ نے کہا حضور چاہیے؟ آپ نے فرمایا اس کی یہ کوالٹی ہے کہ جب تم ان کو لے کے گھر جاؤ گے تو 3 اونٹ بھی جنم دیں گی، آگے بڑھیں گی۔ چاہیے؟ کہاں چاہیے حضور؟ تو فرمایا علی ان 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے جب گھر سے نکلو تو 3 آیات قرآن کی تلاوت کر کے نکلو۔ ان اونٹنیوں کا دودھ پیو گے، جب یہ اپنا وقت گزار لیں گی پھر ان کو گوشت کھاؤ گے، ختم ہو جائیں گی۔ اور فرمایا وہ جو 3 آیات تم نے پڑھی ہوں گی وہ قیامت تک بڑھتی رہیں گی، تو دنیا کے معاملے میں آخرت میں تمہارا زیادہ بڑا خزانہ ہو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک نیکی کر لیتا ہے، ایک نیکی، فرمایا اس کی نیکی اللہ اپنے دست قدرت میں رکھ لیتا اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی۔ فرمایا اس نے 1 ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، قیامت والے دن جب ثواب لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ احد پہاڑ کے برابر ثواب دے گا۔ تو وہ پوچھے گا مولا نیکی تو تھوڑی تھی، فرمایا میں رب شان والا تھا نا، تو نے تھوڑی کی، میں بڑھاتا رہا اور میں نے یہ ثواب تجھے دی تھی۔ یہ ہمارا سب سے بڑا ہمارا دوست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم الجوزی نے کتاب الروح میں لکھا، کہا جب بندہ قبر میں جائے گا اور فرشتے آ جائیں گے حساب و کتاب لینے کے لیے، قرآن شریف بھی آ جائے گا، قرآن کا منہ اس کی طرف ہوگا منکر نکیر، تو فرشتے کہیں گے اے قرآن مجید کدھر آئے ہو؟ تو قرآن مجید کہے گا یہ مجھے پڑھتا تھا، میں اس کی سفارش کرنے آیا، میں اس کی سفارش کرنے آیا۔ کہا ہمیں اللہ نے بھیجا حساب لینے کے لیے، تو قرآن مجید کہے گا ٹھہر جاؤ میں پوچھ لیتا ہوں اللہ سے، اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے تو حساب نہ لینا۔ حساب تو منکر نکیر دونوں رک جائیں گے اور قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اب یہ کیونکہ روز آسمان پہ جاتے ہیں آتے ہیں، ان کو پتہ کتنا ٹائم لگتا، قرآن مجید تھوڑی دیر لگا کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرشتے منکر نکیر پوچھیں گے اے قرآن آتے ہوئے دیر کیوں ہو گئی؟ تو قرآن مجید کہے گا میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، میں نے عرض کی مولا اس کی بخشش کر دی جائے، اللہ نے فرمایا میں نے بخش دیا، تو میں اس کے لیے جنت سے بستر لینے چلا گیا تھا، اس لیے واپسی آتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شفیع ہے، یہ کیا ہے؟ شفیع ہے، یہ قیامت والے دن بھی شفاعت کرے گا اور یہ قبر میں بھی شفاعت کرے گا۔ جب لوگ، جب بھائی، جب باپ، جب بیٹے، جب رشتہ دار قبر میں چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے تو یہ اندر ساتھ چلا جائے گا، اس لیے کہ بھائیوں کی ڈیوٹی باہر تک ہے، باپ کی ڈیوٹی باہر تک ہے، بیٹے کی ڈیوٹی باہر تک ہے، اندر نہیں جانا، اندر اس نے جانا ہے۔ لیکن یہ اس کی قبر میں جائے گا جس کے ساتھ اس کا دنیا میں تعلق ہو۔ یہ رمضان کی کتاب نہیں ہے، یہ رمضان شریف کی کتاب ہے۔ میں نے سیدھا راستہ میں اس دفعہ ایک مضمون اس کے حوالے سے لکھا کہ کیا قرآن مجید کا حق رمضان میں ہے، اس مضمون کا ٹاپک میں نے یہ لکھا کہ اس کو پڑھیں، یہ رمضان کی کتاب نہیں ہے، یہ دن کی کتاب نہیں ہے، یہ رات کی کتاب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا نصاب ہے، یہ نصب العین ہے ہمارا، ہم اس کے ساتھ جب تک وابستہ رہیں گے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اس لیے میں آپ سب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، آپ جس کیفیت میں بھی ہو، اب تو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، موبائل میں ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کو اٹھانا ہی نہیں پڑتا، اپنے پاس قرآن شریف رکھیں، سفر کر رہے ہو، دکان پہ گاہک نہ ہو، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ میں مقرر ہو جائے گا۔ قرآن مجید آپ کو ان بندوں میں شمار کر دے گا، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ فرمایا وہ مرد، اللہ ان کو مرد کہتا ہے کہ نماز، زکوٰۃ، ان کو کاروبار ان کو نماز اور زکوٰۃ سے نہیں روکتے، تو فرمایا نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اسلام کے ساتھ وابستگی کا یہ اجر و ثواب ملے گا۔ جس وقت روح نکلے گی، حشر کا میدان ہوگا، لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی،
بعضوں کی آنکھیں الٹ جائیں گی، بعضوں کے دل الٹ جائیں گے، بعضوں کے دل منہ کی طرف کو آئیں گے، تو فرمایا نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ وابستہ رہنے والے مطمئن کھڑے ہوں۔ اب یہ ہمارا اپنا ڈیسیجن ہے، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم نے کس کو ترجیح دینی ہے۔ کامیابی اسی کے ساتھ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں۔ جب بندے اس کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محتاجی ختم کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید محتاجی ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سر پہ قرضہ ہو، جس کے سر پہ قرضہ ہو، سر سے اوپر، یعنی اتنا قرضہ ہو کہ بندہ قرضے میں ڈوبا ہوا، فرمایا 3 کام کرے۔ نمبر 1، جب گھر جائیں تو داخل ہوتے ہوئے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 2، 1 مرتبہ مجھ پر سلام پڑھے، جو آتا ہے وہ پڑھ دے، اور 1 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے۔ فرمایا اللہ سارے قرضے اتار دے۔ قرضہ بتانے والے نے وظیفہ بتانا ہے، بکرا تو نہیں مانگا آپ سے، سری تو کالا مرغا، کوئی ماں کالے ماں انڈے، کوئی بات نہیں۔ قرآن شریف کی آیت ہے، پڑھیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے فضل فرماتا ہے۔ میں ان تمام ماں باپ کو جنہوں نے قرآن مجید سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.